اللہ تعالیٰ نے تقوی کے حصول کے قوانین کو بیان فرمایا، اس کے ضمن میں قصاص کا قانون بیان کیا کہ قصاص کا قانون انسان کو متقی بنانے کے لیے معین اور مددگار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے مال کا قانون بیان کیا جس کو دیوانی قانون کہا جاتا ہے، اس کا بھی مقصد یہی تھا کہ انسان اگر مال کی جگہ پر خرچ کرے، کسی اور کا حق تلف نہ ہو، اس کے نتیجے میں بھی تقوی حاصل ہوگا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے روزے کا قانون بیان کیا، لیکن روزے کا عمل چونکہ مشکل عمل ہے، ایک بھاری بھرکم عمل ہے، اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو، اس قانون کو جو بیان فرمایا، اس سے پہلے 7 طریقوں سے مسلمانوں کی ذہن سازی کی گئی تاکہ یہ جو بھاری والا عمل ہے، مشکل کام ہے، وہ کرنا ان کے لیے آسان ہو جائے۔ چنانچہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو یہ آیت ہمیں جگہ جگہ سننے کو اور دیکھنے کو اور پڑھنے کو ملتی ہے۔ اگر اس مضمون کو سمجھ لیا جائے تو انشاءاللہ یہ جو مستقل بنیادوں پر دشواری ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے 7 طریقوں سے ذہن سازی کی ہے مسلمانوں کی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کا جو حکم ہے، جو اہمیت ہے، اس کو اجاگر کیا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، یہ پہلا طریقہ ہے یا یہ پہلا موقع ہے لوگوں کی ذہن سازی کرنے کا، اے ایمان والو۔ اب ہمارے سامنے ہمارے شاگرد ہوتے ہیں، اب لہجے کا فرق ہوتا ہے، بندہ کام تو کر لیتا ہے۔ اگر ہم کسی اپنے شاگرد سے کہتے ہیں کہ بیٹا جائیے اور پانی لے کر آئیے، تو وہ بچہ جائے گا اور خوشی خوشی پانی لے کر آ جائے گا۔ اور اگر اسی بچے کو ہم کہتے ہیں کہ وہ نالائق جا اور پانی لے کر آ، تو وہ پانی تو لے آئے گا لیکن خوشی خوشی نہیں لائے گا۔ اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایمان والوں کو ایمان والا کہہ کر ان کی ذہن سازی کی گئی کہ تاکہ ایمان والے اس بات پر خوش ہو جائیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایمان والا قرار دیا۔ اس انداز سے ان کی ذہن سازی کی گئی کہ جب ایمان والوں کو پتہ چلے گا کہ اللہ کی ذات ہمیں ایماندار مانتی ہے اور ایماندار سمجھتی ہے اور ایماندار جانتی ہے، تو ایمان والوں کو اس بات سے خوشی ہوگی، اور خوشی کے بعد جو کام کیا جاتا ہے اس کی بات ہی کچھ اور۔ کتب علیکم الصیام، یہ دوسرے موقع، یہ دوسرا طریقہ ہے ذہن سازی کرنے کا۔ اس کے اندر فرمایا گیا کہ تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ اب اس جملے کے اندر ذہن سازی اس انداز سے کی گئی کہ ایمان والوں کو معلوم ہے کہ جو تقدیر کا معاملہ تھا وہ ختم ہو چکا۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ قیامت کی صبح تک آنے والوں کے لیے لکھنا تھا وہ لکھا جا چکا، اور قلم وغیرہ خشک ہو چکے ہیں۔ گویا کہ ایمان والوں کا ذہن اس بات کی طرح بنا دیا گیا کہ تم ایمان والے ہو، اور جہاں تک معاملہ ہے روزوں کے فرض ہونے کا، تو یہ تو معاملہ ہے تقدیر کا، اور تقدیر کے معاملات کمپلیٹ ہو چکے ہیں، لہٰذا اب اس کے اندر تبدیلی کرنا، یہ اس کے اندر کمی کرنا، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ گویا کہ ان کو سمجھا دیا گیا کہ تمہارا ایمان ہے کہ تقدیر اللہ نے لکھ دی ہے، اور قیامت کی صبح تک پیش آنے والے حالات اور واقعات کو اللہ نے لکھ دیا، اب تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ تو اسی تقدیر کے اندر اللہ نے یہ لکھا ہے کہ تم پر روزے فرض کیے گئے، تاکہ لوگوں کا ذہن بن جائے کہ بھیا یہ چوائس والا معاملہ نہیں ہے کہ رکھو رکھو نہ رکھو نہ رکھو، نہیں، بلکہ تقدیر کا معاملہ ہے، یہ رکھنے پڑیں گے اور باہر صورت رکھنے پڑیں گے۔ تو یہ دوسرے موقع پر، یہ دوسرے انداز سے انسانوں کی یعنی ایمان والوں کی ذہن سازی۔ آگے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ تیسرا طریقہ ہے ذہن سازی کرنے کا کہ روزوں کا حکم سن کر پریشان مت ہو جانا، یہ حکم تم سے پہلے والے لوگوں کو بھی دیا گیا تھا، اس معاملے کے اندر تم تنہا نہیں ہو۔ اور یہ موٹی سی بات ہے کہ جب انسان کے اوپر اکیلے کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ مصیبت بہت بڑی دکھتی ہے۔ اب ہمارا علاقہ 63 ڈاؤن ہے، اللہ نہ کرے یہاں کسی ایک بندے کا انتقال ہو جائے تو پورا کا پورا علاقہ وہ پریشان ہو جاتا ہے، افسردہ ہو جاتا ہے، لیکن اگر 100 جنازے ایک ساتھ اٹھ جائیں
تو وہ جو پریشانی ہے وہ جشن کے اندر تبدیل ہو جائے گی. ظاہر ہے کہ مجمع ہی مجمع ہوگا، مجمع ہی مجمع ہوگا. کورونا کے زمانے کے اندر ایک ابتدائی سٹیج تھی. اگر کسی کو بخار ہوتا تھا، کھانسی لگتی تھی تو ہر بندہ خوف زدہ ہو جاتا تھا. لیکن جب وہ وبا پھیل گئی، ہر دوسرا بندہ اسی مرض کے اندر مبتلا ہو گیا تو وہ پریشانی ختم ہو گئی. یہ ذہن سازی کا طریقہ ہے. ذہن سازی کا طریقہ ہے کہ گھبرانا نہیں. یہ کوئی نیا حکم نہیں ہے، تم سے پہلے والے لوگوں کو بھی یہ حکم دیا جا چکا. وہ کل میں نے آپ کو بتلایا کہ حضرت آدم علیہ السلام 3 روزے رکھا کرتے تھے، 13، 14، 15 ہر چاند کی تاریخ کے. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم 1 سال کے روزے ان کے اوپر فرض تھے. حضرت آدم پر 3 فرض تھے. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر پورے کے پورے 1 سال مطلب 360 یا 365 دن کے روزے فرض تھے. آگے حضرت موسیٰ کا تذکرہ آتا ہے کہ وہ 40 دن کے روزے رکھنے کا اہتمام فرماتے تھے. اسی طریقے حضرت داؤد علیہ السلام کو دیکھیں، 1 دن روزہ 1 دن افطار. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، 2 دن روزہ 1 دن افطار. عیسائیوں کو دیکھیں کہ 40 روزوں کا حکم تھا، پھر وہ بادشاہ کی منت کی وجہ سے 30 روزوں کا حکم تھا، بادشاہ کی منت کی وجہ سے 40 ہو گئے. دوسرے بادشاہ نے 47 کر دیے اور بعد کے علماء نے 50 کر دیے. تو فرمایا کہ یہ تمہارے اوپر جو حکم ڈالا جا رہا ہے یہ کوئی پہلا حکم نہیں ہے، یا تم پہلے لوگ نہیں ہو کہ جو روزہ رکھو گے، بلکہ تم سے پہلے والوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا ہے. پھر چوتھا طریقہ ذہن سازی کا، لعلکم تتقون. جو بھی بندہ ایماندار ہوگا تو ظاہر ہے اس کے سامنے قرآن ہوگا. جب اس کے سامنے قرآن ہوگا تو قرآن کریم کا مطالعہ اس کو تقوی یا متقین کے فضائل جب بتائے گا تو ہر ایمان والے کی آرزو اور تمنا ہوگی، اے کاش میں بھی متقی بن جاؤں. ہر بندے کی آرزو ہے، تمنا ہے. ایمانداروں کو کہا کہ تمہاری جو تمنا اور تمہاری جو آرزو ہے کہ تقوی تمہارے دل میں پیدا ہو جائے تو یہ روزے والا عمل ایک ایسا عمل ہے جو تمہیں متقی بنا سکتا ہے. سازی کر دی گئی ایام معدودات. 5ویں طریقے سے ذہن سازی کی گئی کہ دیکھو یہ چند دن ہے، مطلب تمہیں یہ تو کہا گیا کہ روزے رکھو، پریشان مت ہو جانا، اس لیے کہ ساری عمر تو روزے رکھنے کا نہیں کہا گیا. اگر ساری عمر روزے رکھنے کا کہتے تو پھر تو سمجھ میں آتا تھا کہ واقعتاً تمہارے لیے دشواری ہے. اللہ تعالیٰ نے چند دنوں کا کہا، گنتی کے چند دن ہیں، یعنی سال کے اندر 29 دن ہیں یا 30 دن ہیں، لہٰذا پریشان مت ہونا. زندگی بھر کا ہوتا تو پریشانی بنتی تھی کہ تمہارے لیے دشوار، لیکن سال بھر کے اندر 29. 5ویں طریقے سے ذہن سازی کی گئی. پھر آگے معاملات یہ ہوئے، ایک انسان ہے، اس کو آپ کسی بھی کام کا کہیں، اس کے دل میں 2 طرح کے خیالات پیدا ہوتے ہیں. ایک خیال تو وہ ہے جو واقعتاً ہوتا ہے، ایک خیال تو وہ ہے کہ جس کا وجود بھی ہوتا ہے، اور ایک خیال وہ ہوتا ہے کہ جس کا کوئی نہ سر ہوتا ہے نہ کوئی پیر ہوتے ہیں. اب مثال کے طور پر ہمیں معلوم ہے کہ شہر کراچی کے اندر بارشوں کی وجہ سے روڈیں بالکل خستہ حال ہیں اور کسی بھی جگہ جانے کے لیے دقت کا سامنا کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، اب ہم کسی سے کہتے ہیں کہ چلیں سراب گوڑ چلیں، اس کے ذہن کے اندر یہ خیال آئے گا نا کہ یار میں جاؤں گا، اگر یہاں سے جاتا ہوں تو یہ روڈ خراب، یہاں سے جاتا ہوں تو یہ روڈ خراب، ممکن ہے گاڑی بند ہو جائے، گاڑی پھنس جائے، میں وقت پر نہ پہنچ پاؤں وہاں پر بھی، اور واپس بھی راستہ بھی تنگ ہے. یہ خیال آتا ہے کہ نہیں آتا؟ یہ خیال تو ٹھیک ہے، ظاہر ہے کہ ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ روڈ ٹوٹے ہوئے ہیں اور بارشیں وغیرہ ہوئی ہیں، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہے. اور دوسرا خیال انسان کے دل میں کیا آتا ہے؟ دوسرا خیال انسان کے دل میں کیا آتا ہے اس موقع پر کہ یار پتہ نہیں میں ایسا نہ ہو کہ میں چلا جاؤں اور جانے کی صورت میں میری موت واقع ہو جائے، میری کیا ہو جائے؟ موت واقع ہو جائے. یہ ایک وہم ہے، یہ ایک وہم ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. اب اللہ تعالیٰ نے جس موقع پر روزوں کی فرضیت کا حکم دیا تو سامنے عرب کے لوگ اور جزیرۃ العرب کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. یہ دونوں خیالات ان کے دل میں بھی آتے تھے. وہ خیال کس اعتبار سے کہ جزیرۃ العرب کے لوگوں کی جو روزگار کا معاملہ تھا وہ سفر کی بنیاد پر تھا. آنا جانا ہے، شام کی طرف سفر کرنا ہے یا یمن کی طرف سفر کرنا ہے. اب روزہ رکھ کر سفر کریں گے کتنی دشواری ہوگی. اور یہ بات تو یقینی ہے کہ سفر کے اندر روزہ رکھنا مشکل ہے. اس قسم کا دماغ میں خیال آیا. یا دوسرا خیال کہ یار اگر
رمضان کے اگر روزے ہم نے رکھنے ہیں اور بیچ میں ہم پر ایسی بیماری نے حملہ کر دیا کہ جس کی وجہ سے ہم روزے نہ رکھ سکیں تو کیا پریشانی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق بھی ذہن سازی فرما دی کہ دیکھو یہ جو تمہارے دل میں خیال آ رہا ہے کہ بیماری کے بسبب یا سفر کے بسبب روزہ رکھنے میں دشواری ہے، تو ہم اس کے معاملے میں تمہیں ریلیف دیں گے، یعنی تمہیں سہولت دیں گے۔ اگر تم سفر کی حالت میں ہو، روزہ چھوڑنا چاہو تو تمہیں روزہ چھوڑنے کی بھی اجازت ہے۔ لازمی نہیں کہ لٹھ مار کے تم سے روزے رکھوانے ہی رکھوانے ہیں۔ اگر سفر میں نہیں رکھ سکتے تو نہ رکھو، بعد میں اگر گنتی پوری کر دو، مطلب 360 دن سال کے، اس میں 29 یا 30 دن پورے کرنے ہیں، اس میں 29 یا 30 دن پورے کرنے ہیں۔ اگر سفر کی وجہ سے دشواری ہے تو تم پر کوئی لٹھ لے کے نہیں کھڑا ہوا، بلکہ تم سفر میں روزہ چھوڑ دو۔ جب تم اپنے گھر پر پہنچ جاؤ، جب سہولت ہو، سال تو پورا پڑا ہوا ہے، تم یہ 29 یا 30 والی گنتی پوری کر دو۔ اور اگر تم بیماری کی وجہ سے ٹینشن میں ہو تو بیماری کی حالت میں اگر تم روزہ نہیں رکھ سکتے تو بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ جیو یا مرو روزہ رکھو، ہم نے یہ کہا کہ روزے کی طاقت ہے تو روزہ رکھو۔ مطلب اگر تم صحت مند ہو جاتے ہو رمضان کے گزرنے کے بعد، موت سے پہلے تک تمہارے پاس ٹائم ہے، تم گنتی پوری کر لو، بات ختم ہو گئی۔ اگر 1 سال کے روزے چھوٹ گئے تو 1 سال کا مکمل جو ڈپلومہ بنے گا اس میں 29 یا 30 روزے رکھنے ہیں۔ 2 سال کے چھوٹ گئے تو 60 رکھنے ہیں، 3 کے چھوٹ گئے تو اپنا 190 روزے رکھنے ہیں۔ تو کوئی لٹھ تو نہیں ہے کہ نہیں لکھنا ہی رکھنا ہے، بھلے تو مر رہے ہو۔ اس بنیاد پر کہا گیا اگر ایک بندہ روزے کی حالت میں ہے اور بھوک اور پیاس کی وجہ سے اگر اس کی جان جانے کا ڈر ہے، اس موقع پر اس کو کھانا کھلا دیا جائے، اس کو پانی پلا دیا جائے، اس موقع پر یہ نہ کہا جائے کہ یار خیر ہے روزہ رکھ کر جائے گا تو جنت میں افطار کرے گا۔ آ رہی سمجھ شریفہ میں؟ تو شریعت نے دماغ مزاج بنایا کہ دیکھو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا جو خدشہ ہے وہ خدشہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن خدشے کا حل ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ تم پر ان 2 مواقع میں جبکہ دشواری کا شک ہے، ڈر ہے، تو ہم تم پر سے اس معاملے کو آسان کر دیں گے کہ تم سفر سے واپس آ جاؤ، بعد میں روزہ رکھ لینا، یا تم بیماری سے صحتیاب ہو جاؤ اس کے بعد روزہ رکھ لینا۔ تو یہ تو واقعتاً انسان کے دماغ میں آتا ہے، اس کا حل ہے، مطلب جس کا نہ کوئی سر ہے نہ پیر ہے، اگر میں یوں کروں گا تو یوں ہو جائے گا، یوں نہیں کروں گا تو یوں ہو جائے گا۔ تو شریعت نے اس کے متعلق بھی ذہن لوگوں کا بنا دیا۔ وہ کیسے؟ اب روزے کا حکم آیا تو روزے کے حکم کے آنے پر لوگوں کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ ہم روزہ رکھیں گے تو کیسے رکھیں گے، یہ خیال ہے جس کا سر اور پیر کوئی نہیں ہے، کیونکہ ہر انسان ہر کام پہلی مرتبہ کرتا ہے، ہر انسان ہر کام پہلی مرتبہ کرتا ہے تو اس کو مشکل لگتی ہے، لیکن آگے چل کر اس کے لیے کیا ہو جاتی ہے؟ آسانی ہو جاتی ہے۔ تو یہ دماغ سے نکال دو، یہ دماغ سے یہ ہوا نکال دو کہ جی کیسے کریں گے، ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کے باوجود بھی یہ ہوا تمہارے دماغ کے اندر بیٹھا ہوا ہے تو سنو، اگر تمہاری عمر ہے ایسی کہ جس کے اندر یعنی یوں سمجھ لیں کہ روزہ برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے، روزہ برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے، یا کسی ایسی بیماری کے اندر مبتلا ہو کہ جس کی بنیاد پر تم روزہ رکھ نہیں سکتے ہو، تو باوجود ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے، ہر روزے کے بدلے میں تم ایک مسکین کو کھانا کھلا دو، تمہاری جان چھوٹ جائے گی۔ تو 7 طریقوں سے دماغ کے اندر یا ذہن سازی کے انداز میں سمجھایا گیا کہ حکم بھاری ہے لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سہولیات ہی سہولیات۔ پھر آگے دوسری بات ارشاد فرمائی گئی کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے اس کے متعلق بتلایا گیا۔ دیکھیے ایک ہے رمضان اور ایک ہے قرآن، ٹھیک ہے، رمضان المبارک اور یہ قرآن کریم، ان دونوں کی اپنی اپنی حیثیت ہے، اس کا انکار نہیں، لیکن اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے رمضان کو اور دوسرے پلڑے میں رکھے قرآن کو تو ظاہر ہے کہ قرآن کریم والا پلڑا یہ قیمتی سمجھا جائے گا، کیونکہ یہ قرآن کریم یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے، اور یہ ابتدا سے لے کر انتہا تک یہ قابل قدر کلام ہے، اس میں کوئی انکار والی بات تو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری طرف ہے رمضان، اللہ تعالیٰ نے جب کائنات کو بنایا تو اللہ تعالیٰ نے اسی موقع پر سال کے اندر 12 مہینے منتخب کیے، 12 مہینے منتخب اسی وقت سے کر دیے تھے۔ اب اس کے اندر محرم بھی تھا، سفر بھی تھا،
محرم کا مطلب حرمت والا، عزت والا، محرم کا مطلب حرمت والا، عزت والا۔ سفر کا مطلب خالی، سفر کا مطلب خالی۔ ربیع کا مطلب بہار، تو ربیع الاول پہلی بہار، ربیع الثانی دوسری بہار۔ جمادی الاولی، جماد یا جمد منجمد جم جانا، ٹھیک ہے، تو جمادی الاولی یہ سردی کا زمانہ ہے، سردی کا پہلا مہینہ، اور جمادی الاخری یہ سردی کا دوسرا مہینہ۔ رجب معظم، رجب معظم۔ شعبان پراگندہ، عام طور پر عرب کے لوگ اپنا شعبان کے مہینے میں سفر کرتے تھے، تو سفر کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ انسان کے بال وغیرہ، کپڑے وغیرہ سب کچھ خراب ہو جاتے ہیں۔ رمضان کا مطلب تپش، رمضان کا مطلب تپش۔ ذی قعدہ کا مطلب بیٹھنے والا، ذی قعدہ کا اپنا ذی قعدہ کا مطلب بیٹھنے والا، اور ذی الحجہ کا مطلب حج والا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ترتیب شدہ ایک نظام ہے رمضان عرفان۔ ان 12 میں سے ایک مہینہ کیا ہے؟ رمضان۔ اس رمضان میں اللہ نے اتار دیا قرآن، اس رمضان میں اللہ نے اتار دیا قرآن۔ اب یہاں پر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رمضان المبارک کی عظمت پہلے سے چلی آ رہی ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن اس رمضان کی عظمت کو 4 چاند لگا دی اللہ نے کہ اس مہینے کے اندر اللہ نے قرآن اتار دیا۔ رمضان وہی رہا، لیکن پہلے جو برکتیں تھیں، مثال کے طور پر 10% تھیں، قرآن کریم کے رمضان میں اترنے کی وجہ سے وہ برکتیں 100% ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو رمضان کو عزت کس کی وجہ سے ملی؟ قرآن کی وجہ سے ملی، یعنی کہ جو ابھی عزت ہے، ویسے تو عزت پہلے یہی حال ہے محرم الحرام اور اہل بیت اطہار، یہی حال ہے محرم الحرام اور اہل بیت اطہار۔ محرم الحرام کا مہینہ ابتدا سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر قیامت کی صبح تک یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس کا انکار کوئی نہیں۔ اور اہل بیت اطہار یہ پیغمبر کا خاندان ہے، جس کو اللہ نے چنا ہے، ان کا بھی کوئی انکار نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اہل بیت اطہار کے 72 افراد کو کربلا کے میدان کے اندر جو شہادت کا معاملہ ہوا، یہ تقدیر میں پہلے سے لکھا ہوا تھا۔ اللہ چاہتے کسی اور مہینے میں کر دیتے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے محرم اور پھر محرم کی 10 تاریخ کا انتخاب فرمایا، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوا کہ یہ حضرات بھی مبارک تھے، ادھر محرم کا مہینہ بھی مبارک تھا، ٹھیک ہے، لیکن یہ مہینہ پہلے سے مبارک چلا آ رہا ہے، اور اس کی برکتیں ہر بندے کو معلوم ہے، اور اس کی برکتیں صرف مسلمانوں کو معلوم ہے۔ ظاہر ہے کہ نبی پر جو ایمان لائے گا وہ نبی کے خاندان کو مانے گا، کافر تو نہیں مانتا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو برکتوں والا، حرمت والا، عزت والا جو مہینہ تھا، اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کی شہادت کے لیے اس مہینے کا انتخاب کر دیا۔ ان کو شہید کروانا تھا، اللہ تعالیٰ نے محرم کے مہینے میں کروا دیا کہ ان کی شہادت کو 4 چاند لگا دیے۔ آ رہی سمجھ میں؟ محرم پہلے سے چلا آ رہا تھا، ان کی شہادت اس مہینے کے اندر کروا شہادت کو 4 چاند لگا دیے۔ ایک آسان سی مثال آپ دیکھیں، ایک بندہ مدینہ منورہ کے اندر مرتا ہے، ایک بندہ مدینہ منورہ کے اندر مرتا ہے، وہ بندہ بھلے دنیا کے کسی بھی کونے کا رہنے والا ہو، ٹھیک ہے، مدینہ منورہ پہلے سے مبارک ہے، یہ بندہ مرے گا، اس کی موت کو 4 چاند لگیں گے، اس کے مدینہ میں مرنے پر مدینہ کی عظمت میں اضافہ نہیں ہوگا، اس بندے کا وہاں پر مرنا اس بندے کی موت کو مبارک بنا دے گا، ایسے ہے کہ نہیں؟ ایک بندہ نماز کی حالت میں مر جاتا ہے تو نماز پہلے سے مبارک عمل ہے، جو بندہ نماز کی حالت میں مرا تو نماز کی حالت میں مرنے کی وجہ سے اس بندے کی موت بابرکت ہو جاتی ہے۔ آ رہی سمجھ میں؟ ایک بندہ تلاوت کے موقع پر مرا تو قرآن تو پہلے سے مبارک ہے، تلاوت کرنے والے کا اس موقع پر مر جانا یہ اس بندے کی موت کو۔ تو رمضان المبارک یہ برکتوں والا مہینہ تو ہے، لیکن یہاں پر جو چیز آ گئی وہ قرآن ہے، اور قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کے مقابل تو کچھ ہے ہی نہیں، اس لیے کہ اس کائنات میں 2 ہی چیزوں نے باقی رہنا ہے، یا اللہ کی ذات نے یا اللہ کے قرآن نے۔ امام جعفر صادق رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں پر 2 نعمتیں سب سے بڑی نازل کی ہیں، ایک رسول اللہ کا وجود اور دوسرا اپنا کلام، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام بھی قیامت کی صبح تک اپنی قبر میں حیات رہیں گے، اور اللہ کا قرآن بھی سلامت رہے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ اللہ کا کلام ہے،
یہ رمضان میں نازل ہو گیا تو رمضان کو اس قرآن کی وجہ سے 4 چاند نمبر لگا دیا گیا۔ نمبر 2، رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، اس مہینے کو اللہ کے کلام کے ساتھ یا کتابوں کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ یکم رمضان المبارک حضرت ابراہیم پر سارے آسمانی صحیفے نازل ہوئے۔ 6 رمضان المبارک حضرت موسیٰ پر تورات نازل ہو گئی۔ 13 رمضان المبارک حضرت عیسیٰ پر اپنا انجیل نازل ہو گئی۔ اور 24 رمضان المبارک بعض روایات کے مطابق 24 رمضان المبارک اللہ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل فرما دیا۔ آسمانی کتابوں کا نزول رمضان میں ہوا تو رمضان کی عزت کو اللہ نے چاند لگا دیے۔ اس رمضان کے مہینے کے اندر روزہ بھی ہے تو ہمیں سمجھایا گیا کہ روزے کے لیے اس رمضان کا انتخاب کیا کہ جس رمضان کی اللہ کی اتنی قدر ہے، اس کے اندر اللہ نے اپنا قرآن نازل کیا تاکہ لوگوں کے دلوں میں بات بیٹھ جائے کہ رمضان کو ہلکا مت سمجھنا، یہ فرمایا گیا۔ اب اس کے بعد کیا فرمایا کہ جس کو رمضان کا مہینہ مل جائے اس کے لیے کوئی چارہ کار نہیں ہے بجز اس کے کہ وہ روزہ رکھے گا۔ کیا رکھے گا؟ روزہ رکھے گا۔ روزہ رکھے گا مطلب سفر پر نہیں ہے، بیمار نہیں ہے، روزہ رکھ سکتا ہے، وہ روزہ رکھے گا۔ وہ روزہ کیا کرے گا؟ ٹھیک ہے، بھلے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ عورتوں کی ناپاکی کا زمانہ ہوتا ہے، اس ناپاکی کے زمانے میں نمازیں معاف، روزہ بھی معاف، لیکن روزوں کے بعد میں قضا کرنی، وجہ گنتی پوری کرنی۔ کیا کرنی ہے؟ اب اسکول کالج کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا نا بھیا کہ وہاں پر امتحانات ہوتے ہیں، ان امتحانات کے نتیجے میں ڈگریاں دی جاتی ہیں۔ اگر کوئی بچہ کسی ایک امتحان میں ایک پرچے میں فیل ہو گیا تو ڈگری ملے گی؟ کیا کہیں گے؟ بعد میں سپلی دے دیجئے گا۔ ہمارے مدارس میں کہتے ہیں کہ ضمنی امتحان دے دینا، اس کے بعد ڈگری ملتی ہے نا۔ تو گویا کہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، رمضان کا مہینہ اگر کسی وجہ سے وہ روزے نہیں رکھ سکا تو ابھی باقی ایام تو باقی ہے نا، کیونکہ رمضان کا مہینہ چھٹا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ چھٹا ہے، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الاخری، نہیں رجب، شعبان، رمضان 9واں مہینہ ہے۔ اس کے بعد بھی تو ٹائم ہے نا، ایک لمبا ٹائم تو ہے نا، تو لہٰذا پورا سال ہمارے پاس موجود ہے۔ پورا سال ہمارے پاس کیا ہے؟ موجود ہے۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نہ کرے کہ واقعتاً بیمار ہو، اللہ نہ کرے کہ واقعتاً بیمار ہو تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اب اس کے متعلق میں نے کہا کہ بیمار جو ہے نا، بیمار روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن عام طور پر ہمارا جو مزاج بنا ہوا ہے وہ سہولت پرستی کا ہے۔ ہم ڈاکٹر صاحب کا نام لیتے ہیں کہ ڈاکٹر نے منع کیا روزہ مت رکھنا۔ اس کے لیے میں نے آپ کو کل 3 شرائط بتائیں کہ جس ڈاکٹر کی بات مان کر روزہ چھوڑنا ہے اس ڈاکٹر کے اندر 3 شرائط ہوں۔ نمبر 1، وہ ڈاکٹر مسلمان ہونا چاہیے کیونکہ معاملہ شرعی ہے، کافر ڈاکٹر کی گواہی قابل قبول نہیں۔ نمبر 2، وہ ڈاکٹر خود نماز روزے کا پابند ہونا چاہیے۔ اگر وہ نماز روزے کا پابند نہیں، وہ فاسق فاجر ہے تو دین کے معاملات میں فاسق فاجر کی گواہی کا اعتبار ہے۔ نمبر 3، وہ ڈاکٹر جو آپ کو مشورہ دے رہا ہے وہ ڈاکٹر اپنے فیلڈ کے اعتبار سے مستند ہو، عطائی ڈاکٹر نہ ہو، بلکہ وہ کام کو جانتا ہو، وہ کام کو سمجھتا ہو، بات مانی جا سکتی ہے۔ یہ تو خارجی مسئلہ ہے۔ دوسرا معاملہ، اللہ نے انسان کا جو دل بنایا ہے نا، یہ سب سے بڑا مفتی ہے۔ سب سے بڑا مفتی انسان کا اپنا دل ہے۔ اب ہر بندہ سوچ لے کہ میں بیمار اس درجے کا ہوں یا نہیں، یہ ہر بندہ خود فیصلہ کر سکتا ہے، کیونکہ ہر بندہ اگر یہ سوچے گا کہ کل قیامت والے دن مجھے اللہ کی بارگاہ میں عذر کرنا پڑے گا، میں نے روزہ کیوں نہ رکھا، عذر کرنا پڑے گا نا۔ اللہ میاں یہ نہیں کہیں گے کہ ڈاکٹر نے کہا تھا یا نہیں۔ سب سے بڑا مفتی تو یہ ہے۔ اب انسان اپنے من میں سوچے، انسان اپنے من کے اندر سوچے کہ بھائی کیا میں روزہ رکھ سکتا ہوں یا نہیں۔ ڈاکٹر کی بات باہر کی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس کا من کہتا ہے کہ میں نہیں رکھ سکتا، میرے پاس عذر ہے، تو پھر دماغ میں سوچے یہ عذر اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگا یا نہیں۔ اگر قابل قبول ہے روزہ چھوڑ دے، اس میں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں، تنگی نہیں۔ اللہ آسانی چاہتے ہیں، تنگی نہیں۔ مطلب آسانی بئی اعتبار ہے کہ تمہیں یہ نہیں کہا گیا کہ جیو یا مرو تم روزہ رکھو، بلکہ جیسے تمہیں سہولت ہو، جیسے تمہیں آسانی ہو ویسے کر لو۔ اگلی بات تھوڑی سی اللہ کرے میں آپ کو سمجھا دوں،
یہ دین کا مزاج سمجھنا پڑے گا. ایک ہوتا ہے ڈٹ جانا اور ایک ہوتا ہے جھک جانا. یہ دو چیزیں سمجھ سے تعلق رکھتی ہیں. ٹھیک ہے. اب بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ روزے ان کے لیے انتہائی مہلک ہوتے ہیں، 14-15 گھنٹے، پھر بھی روزوں پہ زور دے رہے. حالانکہ شریعت نے آسانی دی ہے نا. ٹھیک ہے. اور بعض لوگوں کو دیکھا گیا اتنا دشوار نہیں ہے ان کے لیے، لیکن اتنے سہولت پسند ہیں کہ یار اب یہ چونکہ جون جولائی کے روزے گرم میں دن بہت بڑا ہے، ابھی نہیں رکھتے، ہم جنوری فروری میں یا دسمبر میں رکھ لیں گے کہ دن چھوٹا ہوتا ہے، موسم ٹھنڈا ہوتا ہے. تو یہ دونوں جو ہے نا وہ غلطی پر ہیں. شریعت کو سمجھنے کے لیے، شریعت کے مزاج کو سمجھنے کے لیے بے حد ضروری ہے انسان حضرات صحابہ کرام کے حالات کا مطالعہ کرے کہ کہاں ڈٹیں گے اور کہاں پر جھکیں گے. اب دیکھو حضرت عمر کا دور خلافت ہے، حضرت حذیفہ سہمی رضی اللہ عنہ لشکر کے امیر ہیں، کمانڈر ہیں، رومیوں کے خلاف لڑائی ہو رہی ہے. تو حضرت حذیفہ کو اور ساتھ میں دیگر صحابہ کرام کو گرفتار کر کے بادشاہ کے پاس لے جایا گیا. اب بادشاہ نے جب حضرت حذیفہ کو دیکھا تو بادشاہ نے کہا کہ اگر تم اپنی اور ان لوگوں کی جان بچانا چاہتے ہو تو تم کلمہ کفر کہہ دو. حضرت حذیفہ نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، ڈٹ کے جواب دیا یہ نہیں ہو سکتا، یہ تمہاری بھول ہے. اس نے بہت زیادہ دھمکیاں دیں، پر حضرت حذیفہ کی صحت پر ان دھمکیوں کا کوئی اثر نہ پڑا. اس نے عملی نمونہ دکھانے کے لیے ایک بڑی سی کڑھائی منگوائی، اس کے اندر پانی اور اس کے اندر تیل گرم کیا اور پھر انہی کے لشکر میں سے ایک بندے کو اٹھا کر اندر ڈال دیا. وہ جو بندہ اندر گیا تو آن کی آن میں ہڈیوں سے گوشت الگ ہو گیا اور جل بھن گیا. یہ دیکھ کر حضرت حذیفہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو بادشاہ نوٹ کر رہا تھا. تو بادشاہ نے کہا کہ میں نے تو تمہیں پہلے کہا تھا، اب بھی وقت ہے ورنہ اگلا نمبر تمہارا ہے. حضرت حذیفہ نے کہا کہ یہ تمہاری بھول ہے کہ میں موت کے ڈر سے رویا ہوں. میرے رونے کی وجہ یہ ہے اس کے بعد میرا نمبر آئے گا. اب اللہ نے مجھے ایک جان دی ہے، وہ جو منٹوں کے اندر ابھی ضائع ہو جائے گی. میرے دل میں یہ خیال تھا کاش میری 100 جانیں ہوتی اور یکے بعد دیگرے تم اٹھا کر ڈالتے رہتے اور میں اللہ کے نام پر قربان ہوتا رہتا. ڈٹ گئے. حضرت کے ڈٹنے پر اللہ کے ہاتھ میں انسانوں کے دل، اللہ نے اس کافر بادشاہ کے دل کو نرم کر دیا اور وہ اپنے فیصلے پر مجبور ہو گیا. اس نے کہا چلو حذیفہ اب یہ میری عزت کا سوال ہے، تم کلمہ کفر نہ کہو، ایک کام کر لو. کیا؟ آگے آؤ اور آگے میرے ماتھے کو، میری پیشانی کو بوسہ دے دو، پیار کر دو، پپی کر دو. ٹھیک ہے. تو حضرت حذیفہ نے کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا کہ تمہاری جان بخش دی جائے گی. تو حضرت حذیفہ نے کہا خالی میری یا میرے ساتھیوں کی بھی؟ کہیں سب کی بخش دیں گے. حضرت حذیفہ اندر آگے گئے اور جا کر اس کے ماتھے کو بوسہ دے دیا، سب کی جان بخش گئی. ٹھیک ہے. اب دیکھیے جگہ ایک ہی ہے، دو معاملات الگ الگ ہیں. اگر ہماری طرح کا کوئی ہوتا تو پریشان ہو جاتا. ان کو دین کا مزاج پتہ تھا کہ کہاں ڈٹنا ہے، کہاں پر دبنا ہے، جھکنا ہے. اگر حضرت حذیفہ اس حالت میں شہید ہو جاتے ان کی شہادت جائز تھی. اگرچہ شریعت نے کہا یہ وہ موقع ہے اگر تم دل کے اندر ایمان ہے اور زبان پر کلمہ کفر بھی ہے، پکڑ کوئی نہیں، لیکن یہ درجے سے بہتر ہے آدمی زبان پر بھی کلمہ کفر نہ لائے اور اپنی جان دے دے، اعلیٰ ترین درجہ ہے. حضرت وہاں پر نہیں جھکے، ڈٹ گئے. دوسرا معاملہ کیا ہے جی؟ بادشاہ کے ماتھے کو بوسہ دینا مطلب کافر کی تعظیم کرنا ہے. یہ گناہ ہے، اس میں انکار نہیں ہے، لیکن اس گناہ کرنے پر 700 بندوں کی جان بچ سکتی ہے. ٹھیک ہے. گناہ ایک ہے لیکن اس گناہ کے کرنے پر 700 بندوں کی جان بچ سکتی ہے. حضرت حذیفہ نے فوراً سوچا کہ یہ کفر نہیں ہے، حرام ہے، لیکن اس حرام پر 700 بندوں کی جان بچ سکتی ہے. آگے بڑھے اور جا کر بوسہ دیا. اپنے ساتھ 700 بندوں کو بخیر و عافیت لے کر جب مدینہ پہنچے، حضرت عمر نے باہر کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا اور ان کا ماتھا چوما کہ تمہاری فراست نے 700 بندوں کی جان بچا دی. ٹھیک ہے. اب یہ کیا ہوا؟
کہاں ڈٹنا ہے کہاں دبنا ہے، اس چیز کا اندازہ ہوگا جب انسان صحابہ کرام کے حالات کو پڑھے گا۔ رمضان کا مہینہ ہے، کوئی عورت حاملہ بھی ہوتی ہے، اب ڈاکٹر چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ بھائی روزہ مت رکھو، تمہارے لیے یا پیٹ کے بچے کے لیے خطرناک، اور ہماری کچھ خواتین وہ روزوں پر روزے جائز نہیں ہے، روزہ آپ توڑ دیں۔ وجہ کیونکہ جب مستند ڈاکٹر آپ کو کہہ رہا ہے، آپ کے اپنے حالات بتلا رہے ہیں کہ آپ کی ٹانگیں ہاتھ پاؤں کانپ رہے ہیں، اب روزہ چھوڑ دیں، اب روزہ چھوڑ دیں۔ وجہ یہ ہے اگر آپ روزہ نہیں چھوڑیں گی، آپ کے پیٹ کا بچہ وہ یا تو کمزور ہو جائے گا یا وہ مر جائے گا۔ تو شریعت لٹھ مار کر اعمال پر نہیں لاتی، شریعت طریقے بدلاتی ہے۔ بچہ گود میں ہے، رمضان کا مہینہ ہے، بچہ دودھ پی رہا ہے، عورت سمجھتی ہے کہ دودھ پینے سے، بچے کو پلانے سے میری روزے کی وجہ سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، روزہ چھوڑ دو، بچے کو دودھ پلاؤ۔ جب بچہ اس قابل ہو جائے کہ دودھ کے علاوہ غذا کھا سکتا ہو، آپ اپنے روزے پورے کر لینا۔ آ رہی سمجھ میں؟ تو شریعت کا یہ مزاج ہے، وہ سکھلاتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اب ہمارے بعض لوگ بالکل ہی سہولت پر اور بعض بالکل سختی پر جاتے ہیں، جبکہ دین اسلام کو اللہ نے بین والا بنایا۔ پھر آگے فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو گنتی کا معاملہ کیا ہے نا، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، یہ جو ساری باتیں کہ مریض ہو، سفر ہے، یہ ہے وہ ہے، مقصد یہی ہے۔ ایک سال میں اگر ڈپلوما لینا ہے تقوی کا، 29 یا 30 پورے کرنے پڑیں گے، کہانی ختم، ٹھیک ہے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور یہ جو روزوں کا معاملہ ہے گنتی پوری کرنے کا، تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ اللہ کی بڑائی کب بیان کرنی ہے؟ یا عید الفطر پہ ہوتی ہے یا عید الاضحیٰ پہ ہوتی ہے۔ عید الفطر سے پہلے روزے، اللہ تیرا شکر ہے تو نے گنتی پوری کروا دی، یہ اللہ کی بڑائی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ روزے جیسے کیسے بھی رکھے، اس سے کلام نہیں، گنتی پوری کرنی ہے نا، گنتی پوری اللہ نے کروا دی۔ عید الاضحیٰ ہے، حج کا موقع آ گیا، بڑی عبادت، اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہ کام کروا دیا، اب اللہ کی بڑائی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ کیسے شکر گزار بنو بھیا؟ شکر گزار ایسے بنے کہ اللہ کا شکر ہے ہم مسلمان ہیں، اگر ہم امت محمدیہ میں نہ ہوتے، اگر نوح کے زمانے میں ہوتے تو سال کے فرض دے، ٹھیک ہے، اور اللہ نہ کرے اگر ہم عیسائی ہوتے تو پورے 50 دن کے فرض دے، ٹھیک ہے۔ ایک ہی موسم میں وہ رکھتے ہیں، اور ہمیں اللہ نے 4 موسم دیے سال کے اندر۔ رمضان ایک جگہ رکتا نہیں ہے، ہر سال 10 36 سال کے بعد اپنے مقام پر آ کر پہنچ جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب ایک کام اگر ایک ہی وقت میں ہمیشہ کیا جائے، اس کا وہ اثر نہیں ہوتا، جب کہ ایام کو چینج کر دیا جائے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ ان مبارک آیات کے اندر اس بات کو بیان کیا گیا۔ دوسری بات، کل بھی میں نے آپ سے کہا تھا، یہ گیس پریشر کا مسئلہ یہ بڑا دن بہ دن پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے فضل سے ہم میں سے بجلی چور تو بہت سارے ہیں، لیکن گیس کی چوری شاید ہی کوئی کرتا ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گیس 2 مہینے کے بعد بل نہ بھروانے پر وہ کاٹ دیا جاتا ہے یا لاک کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ ہمارا ایک جینین مسئلہ ہے، لہذا اس کے لیے آواز اٹھانے کی ضرورت ہے۔ جمہوری ملک ہے ہمارا، احتجاج کریں، احتجاج کے طریقے پر احتجاج کریں، احتجاج کے طریقے پر، کہ ہمارے پاس جو بل ہے، بل کے اوپر ان کا شکایات والا جو نمبر ہے، کمپلین کریں۔ اب اتنا بڑا علاقہ ہے، اگر اس سے اگر 1000-2000 بندوں کی کمپلین چلی جائے گی تو نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ بھی اپنے فیصلے پر سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ 1.5 سے 2 سال ہو گئے ہیں، ہم بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں جو لوگ لکڑیاں جلاتے ہیں، اب ہمارے گھر جن کے RCC کے ہیں، لکڑی جلانا مشکل ہے، اور جو سلنڈر والا معاملہ انتہائی مہنگا پلس خطرناک ہے، ایک تو ہے مہنگا اوپر سے ہے خطرناک ہے، ٹھیک ہے، اور مشین لگانے کی اجازت نہیں ہے، مشین پریشر کے ذریعے سے کھینچنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب ہمارے پاس ایک ہی حل ہے، سارے موبائل اٹھائیں اپنے اور اپنے اپنے نمبروں سے فون کریں۔ اگر اللہ کی ذات پر امید ہے، اگر 1000 بندے اگر کمپلین کروائیں گے اور پھر درخواست لگے گی تو وہ پھر ہمارے علاقے کا وزٹ کریں گے۔ ہم کب تک اس طریقے سے پریشانیوں کا شکار رہیں گے؟ گیس صبح فجر سے پہلے جاتی ہے، رات کو 11 بجے آتی ہے، درمیان کے اوقات میں کچھ بھی نہیں ہے، تو کیا کر رہے ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہمارے گھروں کے اندر جو گیس سلنڈر ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، یہ جیتا جاگتا بم ہے، بہت خطرناک ہے یہ، بالخصوص ان گھروں کا جن میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ٹھیک، اللہ نہ کرے گیس اگر لیکیج تھوڑا سا لیک ہو جائے
تو پھر ہمارے لیے پریشانی ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو بھیا فون اٹھائیں، ٹھیک ہے. وہ جو مفت والا چکر ہے الحمدللہ کافی حد تک اب ختم ہو رہا ہے کہ جیسے اب یہاں سے آگے تک جو پی ایم ڈی اے نہیں ہے تو وہ کنڈے کی بجلی استعمال کرتے ہیں، پھر اسی بجلی کے اوپر ہیٹر چلاتے ہیں، ٹھیک ہے. ان کا تو چلو چکر ہی الگ ہے، لیکن یہاں سے آگے جو 20 بلاک بنتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے خدا را فون کریں، ٹھیک ہے. ورنہ آگے چل کر ایسا نہ ہو کہ پھر وہی بات ہماری سنوائی نہ ہو سکے. اب نواز باجی بھی ہے ماشاءاللہ جنرل کونسلر وارڈ 2 UC 11 28 تاریخ کو، تو ہم آپ سے گزارش کریں گے آپ آگے بات چلائیں، آپ درخواستیں لگائیں، یہ لازم ہے، اس لیے کہ ہمارا حق ہے بھیا. کورونا کے زمانے میں مساجد بند ہوئی تو سارے کہتے تھے مسجد کھولو جی ہمارا حق ہے جی، ٹھیک ہے. تو جیسے وہاں پر اس ٹائم اپنا وہ کر رہے تھے ہم لوگ چھل پل پانڈے بنے ہوئے تھے، اب تھوڑا گیس کے معاملے میں بھی چھل پل پانڈے بن جائیں تو انشاءاللہ بڑا سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے. کل جمعرات درس نہیں ہوگا، باقی انشاءاللہ جمعہ والے دن بیان کیا جائے.